میرے بھائیوں، اخلاق اور شرافت کا جنازہ نکل چکا تھا، بھائی چارگی، اخوت، محبت آخری سانسیں لے رہی تھی، دشمنی بالکل عروج پر تھی، ایک معمولی لڑائی سالہ سال چلتی تھی۔ اس قدر بھیانک ماحول تھا، اس قدر خطرناک ماحول تھا۔ حیوانیت کی انتہا دیکھیے، ایک باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سگی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ ایک اللہ کی عبادت وہاں پر نہیں پائی جاتی تھی، ہزاروں معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ شرک بالکل عام، شرک کی غلاظت کے اندر اس قدر لت پت ہے کہ توحید کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے بھیانک دور کے اندر، ایسے خطرناک دور کے اندر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله أنا فاعبدون وقال تعالى في مقام آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب زدني علما رب زدني علما اللهم يا رب زدني علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، ہونہار بچوں نیز پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام
انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی لاچار و بیچار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنے سہنے اور ایک مکمل زندگی گزارنے کے لیے مکمل ضابطے اور قانون کا انتظام شریعت اسلامیہ کی شکل میں کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص و بالعموم امام الانبیاء، امام کائنات جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے آل کے اوپر اور آپ کے اصحاب کے اوپر۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو میرا موضوع ہے وہ نہایت ہی حساس موضوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا۔ قبل اس کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جانیں، اس سے پہلے یہ ہم جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر آئے وہ دور کیا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن خود بخود سامنے آ جائے گا۔ ضرورت کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، پہلے ہم اس کے اوپر غور کریں۔ یقیناً میرے بھائیو، جس دور کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ دور نہایت ہی تاریک، نہایت ہی عجیب دور تھا۔ وہ وقت بڑا برا وقت تھا، کوئی بھی ایسی گناہ نہیں باقی تھی جو ان لوگوں کے اندر پائی نہ جاتی ہو۔ ہر قسم کی برائیاں اس دور کے لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، ہر قسم کی برائیوں کے اندر ملوث تھے۔ انسانیت آخری سانسیں لے رہی تھی، ظلم و ستم بالکل عام، ناانصافی کا بول بالا تھا۔ میرے بھائی، جب ان میں کا کوئی شریف آدمی، کوئی اعلیٰ نسب اونچے خاندان کا آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو ایسے ہی بلا سزا دیے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور وہی کوئی غریب طبقے کا آدمی، کوئی کمزور اور ناتواں آدمی وہی جرم کرتا تو اس کو پوری کی پوری سزا دی جاتی تھی۔ یعنی ناانصافی بالکل عروج پر تھی۔ شراب نوشی بالکل عام تھی، شراب کے اندر وہ دور بالکل لت پت تھا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا تھا تو ان کے گھروں کے اندر سے کس قدر شراب پائی گئی تھی۔ ان کے گھروں کے اندر جب شراب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان کیا تو شراب کو ان لوگوں نے نالیوں میں بہایا گیا۔ تو تاریخ نے دیکھا ہے، اس دور کے لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر جو نالیاں تھیں وہ شراب سے بھری پڑی تھیں۔ یعنی کس قدر وہ شراب کے شوقین تھے اور کس قدر وہ شراب کے عادی تھے۔ وہ یہ لوگ سمجھتے تھے جب ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی زبان پر ایک قطرہ شراب ڈال دیتے تھے اور اس کو بڑا مبارک سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بچہ بڑا ہو کر نیک ہوگا، صالح ہوگا۔ یعنی شراب نوشی بالکل عام تھی۔ زناکاری کا کیا ہی کہنا، اعلانیہ طور پر کیا جاتا تھا۔ چوری، ڈکیتی، وفد کو لوٹ لینا، مسافر کو لوٹ لینا، اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری برائیاں اس دور کے لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، اخلاق اور شرافت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ بھائی چارگی، اخوت، محبت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ دشمنی بالکل عروج پر تھی۔ ایک معمولی سی معمولی
لڑائی سال ہا سال چلتی تھی۔ میرے بھائی، وہاں ایک قوم، ایک شخصیت کا جھگڑا قومیت میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ اس قدر بھیانک ماحول تھا، اس قدر خطرناک ماحول تھا۔ حیوانیت کی انتہا دیکھیے، ایک باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سگی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا، مٹی کھودتا، مٹی نکالتا، اپنی بیٹی کو اس کے اندر ڈھکیل لیتا اور خود اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا۔ اس قدر حیوانیت تھی، اس قدر تاریک دور تھا، اس قدر بھیانک اور خطرناک دور تھا کہ جہاں ہزاروں معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی، لوگ سورج کی عبادت کرتے ہوں، لوگ چاند کو اپنا رب مان لیے ہوں، لوگ ستاروں کی عزت کرتے ہوں، لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہوں، لوگ اپنے آباء و اجداد کی پرستش اور پوجا اور ان کی عبادت کر رہے ہوں، ایک اللہ کی عبادت وہاں پر نہیں پائی جاتی تھی۔ ہزاروں معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ شرک بالکل عام، شرک کی غلاظت کے اندر اس قدر لت پت ہے کہ توحید کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے بھیانک دور کے اندر، ایسے خطرناک دور کے اندر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایسا خطرناک دور جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، جہاں شرک بالکل عام ہو، زناکاری عام ہو، قتل و غارت گری عام ہو، دشمنی عام ہو، ایسے دور کے اندر جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کسی مشن کے ساتھ ضرور آئے ہوں گے، ضرور کسی مشن کے ساتھ آئے ہوں گے، ضرور ان تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے آئے ہوں گے۔ مشن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے تھے، لیکن سب سے نمایاں مشن آپ کی زندگی میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قوم اور اپنی ملت کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جس دور کے اندر آئے وہاں ہزاروں معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی، ہزاروں معبودوں کی عبادت، توحید کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو اس مشن کے ساتھ بھیجا کہ جائیے اپنی اس قوم کے پاس اور لوگوں کو شرک سے باز رکھیے اور توحید کی دعوت دیجیے، توحید کی تبلیغ کیجیے۔ آئے ہمارے آخری نبی اور آ کر لوگوں کو شرک سے آگاہ کیا، لوگوں کو شرک کی غلاظت سے نکالا اور لوگوں کو توحید کے سائے میں لا کر کھڑا کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن، یہ ایسا مشن نہیں کہ صرف آپ اس مشن کے اندر منفرد ہیں، صرف آپ ہی کو یہ مشن دیا گیا ہے، صرف آپ اسی مقصد کے لیے، صرف آپ ہی اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے، نہیں، آپ اس مشن کے اندر اکیلے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کے اندر اکیلے نہیں تھے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آئے ہیں، تمام انبیاء کرام کا مشن، تمام انبیاء کرام کا مقصد یہی رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے دور کے لوگوں کے اندر جا کر لوگوں کو شرک سے آگاہ کریں، شرک کی غلاظت سے نکال کر توحید کے سائے میں لا کر کھڑا کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں، ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجے ہیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے، یعنی شرک سے اجتناب کیا جائے۔ طاغوت اس کو کہتے ہیں جو اپنی عبادت کی طرف دعوت دے، اس کو طاغوت کہتے ہیں، یعنی شرک سے اجتناب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر امت میں، ہر دور میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، اور انبیاء اور رسولوں کو بھیج کر ان کا مشن یہی بتایا کہ یہ لوگ اپنے دور کے لوگوں کے اندر آئے اور لوگوں کو شرک سے روکے رکھا، شرک سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی۔
صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور اسی مشن کے ساتھ ہمارے آخری نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم نے ان کو یہی میسج دیا ہے، ہم نے ان کو یہی سندیش دیا ہے، ہم نے ان کو یہی پیغام دیا ہے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پوجیہ کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کیا جائے۔ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انا بعبدون انا فاعبدون، ہماری عبادت، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اپنے دور کے لوگوں کے اندر آئے تو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ میرے بھائیو، آپ اس توحید کی اہمیت کو سمجھو، اس توحید کی اہمیت کو سمجھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مشن نہیں ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں سارے انبیاء کا یہی مشن۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نوح علیہ السلام آپ اپنی قوم کے اندر جا رہے ہیں، لہٰذا آپ کی قوم بت پرست ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ اس بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے سے ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور آپ اندازہ لگاؤ کہ جہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا وہیں سے اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو بھیجا، رسول کو بھیجا توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ توحید کی اہمیت دیکھو، جہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی وہاں سے اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت دینے کے لیے صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر پیغمبر کو بھیجا۔ حضرت نوح کو بھیجا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو بھیجا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجیہ کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں، کوئی تمہارا حاجت روا نہیں، وہی اللہ رب العالمین ہے جو تمہارا الہ ہے، وہ اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تبلیغ کتنے دنوں تک کی؟ کتنے دنوں تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے؟ کم و بیش 950 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ اکبر، شرک کی ابتدا وہاں سے، اور اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، اور یہ پیغمبر 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ توحید اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے، قوم سمود جب بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئی تو قوم سمود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تو یہی کہا، وَإِلَىٰ سَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اسی طریقے سے قوم عاد جب بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئی تو قوم عاد کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تو یہی کہا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اسی طریقے سے جب مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو یہی کہا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔
غرض یہ کہ جتنے بھی رسول جتنے بھی انبیاء آئے ان کا مشن اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ لوگ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرست قوم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جہاں پر بت بنائے جاتے تھے، جہاں پر بت کو پوجا جاتا تھا، جہاں بت کو بیچا جاتا تھا، ایسی بت پرستی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں پر اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت ابراہیم نے بھی کہا ہے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل کے اندر رہ کر قید خانے کے اندر رہ کر توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ توحید کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، اور یہی توحید کا اور یہی مشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی توحید کی دعوت دیجئے، آپ بھی توحید کی دعوت دیجئے۔ آپ اندازہ لگاؤ جہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی اور ہمارے آخری نبی جہاں تک انبیاء کا نبیوں کا سلسلہ بند ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں تک بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو توحید کا یہ پیغام، توحید کی یہ دعوت بند ہو گئی، نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے عمرہ کو چن لیا، خلفاء کو چن لیا، علماء کو چن لیا، خطبہ کو چن لیا، دعات کو چن لیا۔ ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ اے لوگوں جہاں پر بھی شرک ہوتا رہے وہاں پر جا کر آپ توحید کی دعوت دیجئے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج علماء کرام اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، اور اسی انجام دہی کی بدولت آج دنیا کے اندر واحد ہی ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے رہی ہے، وہ جماعت علماء کرام کی ہے۔ اور اسی انجام دہی کی بدولت اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے، خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے اسی انجام دہی کی بدولت۔ تو یہ توحید بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو، اس کو سمجھو، اس توحید کو سمجھو۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس توحید کے لیے کتنی قربانیاں اور کتنی تکلیفیں سہنی پڑی تھی، صحابہ اکرام نے کس قدر قربانیاں دی، اللہ اکبر۔ ذرا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے پاس کسی کو تو وراثت میں توحید ملی اور کوئی شخص کسی کو محنت اور مشقت کے بعد توحید کی یہ امانت حاصل ہوئی، کبھی کسی نے سوچا ہے کہ کیا ہم اس توحید کی جس قدر قدر کرنی چاہیے اس قدر قدر کر رہے ہیں اس کی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صحابہ اکرام کس قدر اس کی قدر کرتے تھے؟ سینے کے اوپر پتھر رکھوا لیا، تپتی زمین کے اوپر ننگا لٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ توحید سے منکر ہو جاؤ، توحید کا انکار کر دے، لیکن بندے کی زبان سے لفظ نکلتا ہے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، توحید کا اقرار، اللہ اکبر۔ اتنی قربانیاں دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں اور بہنوں تمہارے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہادت کا واقعہ آئیڈیل ہے۔ کتنا مضبوط ان کا ایمان، کتنا مضبوط ان کی توحید، کتنی مضبوط ان کا عقیدہ، دیکھیے میرے بھائیوں آج ہماری ماں اور بہنوں کا عقیدہ کتنا کمزور ہو چلا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا کمزور ہو چلا ہے کہ ہلکی سے اگر طبیعت یا ہلکی سی کوئی مصیبت آ گئی اللہ سے اپنا تعلق کٹوا لیتی ہے، اللہ سے اپنا تعلق منقطع کر لیتی ہے۔ ہلکی سے کوئی مصیبت آئی، کسی غیر مسلم کی میٹھی بول پر بھی آج ہماری مسلم بہنیں اپنی ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ اتنا کمزور ہماری ماں اور بہنوں کا ایمان ہو چلا ہے کہ کسی کی چکا چوند کو دیکھ کر، کسی کے مال و زر کو دیکھ کر ہمارا ایمان ڈگمگا جائے، ہمارا ایمان لرز جائے، ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں۔
آج یہی ہو رہا ہے. کافروں کے اور مشرکوں کے اس آزادانہ زندگی اور اس بہترین اور چکا چوند والی زندگی کو دیکھ کر آج ہماری مسلم بہنوں کے اندر، مسلم بھائیوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ کاش ہم بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں جو شرک اور کفر کے اندر زندگی گزار رہے وہ لوگ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو شہید، اپنے آپ کو مقتل میں قتل کروا دینا گوارا کر لیا، لیکن توحید سے ہاتھ نہیں دھویا. کیا کہا جا رہا تھا حضرت سمیہ سے؟ اے سمیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے اوپر تم ایمان لائی ہو اس سے تم ہٹ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم ایمان سے پھر جاؤ، ہم تمہیں اچھی زندگی دیں گے، تم جو چاہو گی ہم تمہیں وہ چیزیں میسر کر دیں گے. لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے اپنا رشتہ ہم نے جوڑ لیا ہے، اب یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. اگرچہ تو مجھے اس دنیا سے یعنی مجھے قتل کر دے تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گی، اس کے اوپر میں ایمان لا چکی ہوں. شہید ہو گئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. یہ صحابیات تھی، یہ صحابہ تھے، توحید کی اہمیت اس قدر پیوست تھی، توحید کو اس قدر ان لوگ پاس و لحاظ رکھتے تھے توحید کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کانٹا بھی نہ چبھے ایسا اپنی زبان سے نکالنے کے بعد اپنے آپ کو سولی پر چڑھوا لیا کرتے تھے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نہیں انکار کروں گا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کے اوپر چڑھا دیا گیا، سولی کے اوپر چڑھا گیا. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس قدر توحید کے لیے پریشانیاں اٹھوائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دینے کے لیے طائف کی سرزمین کے اوپر جاتے ہیں. طائف والے کے پاس جا کر کہتے ہیں اللہ کی عبادت کر لو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کی دعوت دیتے ہیں. طائف کے اوباشوں نے اللہ کے رسول کو اتنا مارا، آپ کے سر سے خون نکلا اور نکلنے والا یہ خون آپ کی جوتیوں کے اندر جم گیا. اتنا مارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، توحید کی دعوت دینے گئے تھے. اکاس کے بازار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے تو اکاس کے بازار میں لوگوں نے اتنا مارا اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول وہی بے ہوش ہو گئے توحید کی دعوت دینے کے لیے. یہ توحید کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائی. صحابہ نے قربانیاں دی، انبیاء نے قربانیاں دی اسی توحید کے لیے. آج اگر ہمارے پاس توحید ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو کروڑوں میں سے ایک چنا ہے کہ اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے مالا مال کیا. کافروں کی چکا چوت پہ خوش نہ ہویا کرو، کافروں کی اس رنگین زندگی پہ خوش نہ ہویا کرو، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی میں 70 سال 80 سال تک ہی بس محدود ہے. آخرت کے اندر وہ جہنم کی کھائی ان کے لیے ہے، جہنم کی کھائی ان کے لیے ہے. ہمارے لیے اگر ہم توحید کے ساتھ اس دنیا سے گئے، ذرا سی تکلیفیں آئی توحید کے راستے میں برداشت کر لیے، پھر اللہ رب العالمین ہمیں وہ خوشحالی والی وہ جگہ دے گا، وہ جنت سے اللہ رب العالمین ہمیں مالا مال کرے گا. وقت کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائیوں، وقت کی اہمیت کو سمجھو، توحید کی قدر کرو، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. اور اس وقت فی زمانہ فتنوں کا دور ہے، بہت سارے فتنے نازل ہو رہے ہیں، بہت زیادہ فتنے ہیں. انسان کا بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. توحید اور کفر اور شرک کے فتنے اس دور کے اندر تو بے جا ہے. ہر چہار جانب سے کفر و شرک کے فتنے دکھائی دے رہے ہیں.
اگر ہم نے اپنے آپ کی توحید کو مضبوط نہیں کیا، آنے والی نسلوں کے اندر اگر توحید کی اس اہمیت کو نہیں سمجھایا، تو پھر ہم اس توحید سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور پھر ہمیں آخرت کے اندر جہنم رسید ہوگی۔ وہ جہنم کیا بلا میرے بھائیوں، جہنم کیا بلا ہے جو انسانوں سے جلائی جائے گی۔ گزشتہ جمعے کے اندر شیخ نے جہنم کے موضوع پر بیان کیا تھا۔ اس کے اندر کافروں کو اور مشرکوں کو ڈالا جائے گا، اور جو توحید کے اوپر ہوگا اس کو نہیں ڈالا جائے گا، توحید کے اوپر نہیں، اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان زمین سے لے کر آسمان تک گناہ میرے پاس لے کے آئے، ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں اگر اس کے اندر شرک نہ ہو، شرک کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کے اندر، اس کے اندر اگر شرک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین زمین سے لے کر آسمان تک کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، اس توحید کو بچا لو۔ جب اس دنیا سے جاؤ تو توحید لے کر جاؤ، توحید کو اپنے ہاتھ پر رکھو، اور اب جب اس دنیا سے تم جاؤ تو تمہاری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور اس دنیا کے اندر زندگی گزارو تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ میرے بھائی نکل رہا ہے، وقت کی اہمیت کو بھی سمجھو، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کے سارے اعمال آپ کے سامنے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی، ذرہ برابر بھی کی نیکی، وہ بھی آپ کے سامنے، ذرہ برابر کا گناہ وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ کے اعمال ٹھیک رہے، صالح رہے، نیک رہے، تب تو خوشی اور مسرت، ورنہ پھر آپ وہاں اپنے گناہوں کو دیکھ کر خود دور بھاگیں گے۔ اللہ میں نے یہ کب کیا، اللہ میں نے یہ کب کیا۔ میرے بھائیوں، ہر پل کا عمل آپ کا لکھا جا رہا ہے۔ آپ چاہے سمندر کی تاریکی میں عمل کریں، چاہے آپ بند کمرے میں عمل کریں، اجتماعی طور پر عمل کریں، جہاں بھی، جو بھی، جیسے بھی آپ عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے چھپا نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے چھپا نہیں ہے۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی، ہر چھوٹی سی چھوٹی گناہیں انسان کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسان یومئذ بما قد یُنَبَّأُ الْإِنسان، اللہ رب العالمین اس دن، قیامت کے دن، انسانوں کو متنبع کرے گا، انسانوں کو دکھائے گا، وہ سارے اعمال دکھائے گا جو اس نے کیا ہے، چاہے چھوٹی نیکی ہو، چاہے چھوٹی جو ہے کہ برائی ہو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین دکھائے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے بھی صحابہ اکرام کو یہی تعلیم دی، اے لوگو، دنیا کے اندر زندگی گزارو تو توحید کے اوپر گزارو۔ ہمیشہ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول شرک سے آگاہ کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ اکرام، اجتنبوا السبع الموبقات، اے صحابہ اکرام، 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، انسان کو برباد کر دیتے ہیں، انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور انسان کی اخروی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ وہ گناہ کو بتلائیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پر جس گناہ کو شمار کرایا تھا وہ کیا تھا؟ الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح حدیث، روز قیامت ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ وہ آئے گا کل قیامت کے دن، اللہ رب العالمین سے پوچھے گا، اے بندے، تیرے پاس دنیا میں بہت سارے مال تھے، بڑے مال و منال کے انبار تیرے پاس لگے ہوئے تھے، بتا جو دنیا کے اندر تو نے مال کمایا تھا، سارا کا سارا مال تو میری راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا چاہتا ہے، ہدیہ دے دے تاکہ تو اللہ کی اس عذاب سے بچ سکے، کیا تو چاہتا ہے؟ وہ شخص کہے گا، ضرور اللہ رب العالمین، میرے پاس جتنی پراپرٹی ہے، جتنا مال و زر ہے، جو چیز میں نے کمائی ہے، اللہ رب العالمین میں تیری راہ میں خرچہ کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے راہ میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آج میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔
اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے، میں نے دنیا کے اندر تجھ سے اس سے چھوٹی سی چیز مانگی تھی، بس میں نے یہی کہا تھا دنیا کے اندر رہنا تو توحید کے اوپر رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، توحید کے سائے میں اپنی زندگی گزارنا دنیا کے اندر، بس میں نے یہی چیز مانگی تھی اور تو نے اسی کا پاسا لحاظ نہیں کیا، لہٰذا آج تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ آج میری پوری تقریر کا موضوع سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن توحید ہے، اسی توحید کے اوپر میں نے آج تقریر کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں مولا کریم توحید کے اوپر رہیں، مولا کریم جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی گناہیں کی ہیں، جو بھی خطائیں کی ہیں، اللہ رب العالمین تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ اور صحت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی آسان سبیل پیدا کر۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأكبر۔